السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں رہنمائی اسلام کا چوتھے لیسن کا دوسرا پارٹ، جو کہ منصب رسالت ہے۔ تو منصب رسالت کا مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا، رسول کا مقام کیا ہے، نبی کا مقام کیا ہے۔ عقیدہ نبوت اور رسالت اسلام میں بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ عقیدہ نبوت یعنی نبوت پر یقین، اور رسالت رسول کا مقام جو ہے، یہ اسلام میں بڑی اہمیت کا حامل ہے، بھی ایک بڑا درجہ رکھتا ہے۔ جس طرح اسلام میں توحید کی بنیادی اہمیت ہے، اسی طرح رسالت کی شہادت بھی اسلامی بنیاد کی اہم خشت ہے۔ یعنی جس طرح اسلام میں توحید یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، یہ اسلام کی بنیاد ہے، اسی طریقے سے رسالت کی شہادت یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے، اس کی بھی گواہی دینا، یہ جو ہے اسلامی بنیاد کی یہ بھی ایک اہم خشت ہے۔ اللہ اپنے بندوں ہی میں سے ایک خاص بندے کو چن لیتا ہے اور اس پر اپنا کلام نازل کرتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جن اپنے خاص بندوں کو وہ چن لیتا ہے، پسند کر لیتا ہے، تو پھر کیا کرتا ہے، ان پہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنا کلام نازل کرتا ہے، اور وہ اپنا کلام جو ہے جب وہ نازل کرتا ہے تو وہ جو اپنے اس اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے ہوتے ہیں، وہ اس کا کلام آ کے پوری کائنات کو سناتے ہیں، پوری دنیا کو بتاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام اپنے بندوں تک پہنچانے کے لیے جن لوگوں کو مقرر کیا ہے، وہ اللہ کے پیارے بندے ہوتے ہیں، وہ انبیاء اکرام ہوتے ہیں۔ تو آپ کو اس میں یہ سمجھ میں آیا ہوگا کہ عقیدہ نبوت یعنی منصب رسالت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے۔ یعنی اسلام میں جس طرح ہم توحید کو جانتے ہیں، یعنی کہ جس طرح ہم توحید یعنی اللہ تعالیٰ کا ایک ہونا، اس کا زبان سے اقرار کرنا، اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں، اللہ تعالیٰ ایک ہے، اسی طریقے سے ہمیں جو ہے عقیدہ نبوت جو ہے اس کی بھی ہمیں گواہی دینی ہے، یعنی ہمارے نبی جو ہے اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور وہ آخری پیغمبر ہیں۔